الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنی اور تمام اراکین کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج بحمدہ تعالی رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم سبھی کو یہ سعادت ملی کہ اللہ کے لیے ہم اور آپ پھر صوم رمضان پر عمل پیرا ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ نشست رمضان المبارک کے موضوع پر تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ رمضان کی 3 تاریخ سے جو شیڈول بنایا گیا ہے اس حساب سے انشاءاللہ پروگرام کو ترتیب دیا جائے گا۔ آج درس تفسیر قرآن کی 6ٹھی نشست ہے اور سورہ اخلاص کی آج تفسیر ہونے جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید کی جائے، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، سورہ اخلاص کی کئی نام ہیں۔ سورۃ التوحید بھی اس سورت کا نام ہے، سورۃ التفرید بھی اس سورت کا نام ہے، اور سورۃ الاساس بھی اس سورت کا نام ہے، اور سورۃ الاخلاص بھی اس سورت کا نام ہے۔ سورۃ الاخلاص اس
سورت کا نام کیوں پڑا؟ وہ اس لیے کہ اس سورت میں خالص توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی صمدیت کا ذکر ہے، بئی وجہ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص پڑا۔ سورۃ الاخلاص مکہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع، 4 یا 5 آیتیں، پندرہ کلمے اور 47 حرف ہیں۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ بخاری شریف، مسند احمد بن حنبل، مسلم شریف، ترمذی شریف اور صحاح ستہ کی کتابیں اس سورت کے فضائل سے بھری ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے، وہ روایت کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5013۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو وہ بار بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے یہ شخص، اور اس شخص نے اس غرض سے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہ وہ اس کو ہلکا میں لے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سورہ اخلاص کا پڑھنا 3/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ یعنی جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی گویا اس نے 3 ختم قرآن پڑھ لیا۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ملتی ہے، اس روایت کی بھی راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ،
انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاصحابہ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فشق ذلك عليهم فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو عاجز سمجھتے ہو کہ ایک رات میں انسان 3 قرآن ختم کر لے؟ کیا تم اس کو دشوار سمجھتے ہو کہ ایک رات میں انسان 3 قرآن ختم کر لے؟ فشق ذلك علیہ، تو اس پر تمام صحابہ تعجب میں پڑے. وقالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کس طور پر ہوگا؟ ان لوگوں نے عرض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی تلاوت کر لو 3 قرآن ختم کرنے کے برابر. یہ فضیلتیں ہیں سورۃ الاخلاص میں. اسی بخاری شریف کی روایت ہے. اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا کان رجل من الانصار یؤمهم فی مسجد قباء. قبیلہ انصار کا ایک شخص مسجد قباء میں اپنے قبیلے کی امامت فرما رہے تھے. ان کے پیچھے تمام لوگ نماز پڑھ رہے تھے. وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَّا يُقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وہ شخص جب نماز پڑھاتے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے، اور ایسا نہیں کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے پھر وہ رکوع میں چلے جاتے اور اپنی رکعت کو پوری کرتے نہیں. سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد پھر وہ دوسری سورت کی تلاوت اسی کے ساتھ ضم کرتے. لوگوں نے ان کی حالت، ان کی اس کیفیت کو دیکھا، پہنچے ان کے پاس، عرض کیا حضور یا تو آپ اس سورت کی تلاوت کر لیں، یا تو آپ اس سورت کی تلاوت کر لیں. اگر آپ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے سورت کی تلاوت چھوڑ دیں. اگر آپ دوسری سورت کی تلاوت کر رہے ہیں تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا، یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے. اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگتا ہے تو آپ اپنے لیے دوسرے امام کو مقرر کر لیجیے. اور ایسا لوگ کر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار وہی تھے. تو اب کیا کریں؟ لوگ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے
فلما أتاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبروه الخبر، سرکار کی بارگاہ میں آ کر تمام واقعات سے سرکار کو باخبر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة۔ فرمایا اے فلان، یہ جو لوگ تم کو کہہ رہے ہیں کہ اس سورت کو چھوڑ دو، دوسری سورت کی تلاوت کرو، یا دوسری سورت کو چھوڑ دو اس سورت کی تلاوت کرو، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو روکا ہے ان لوگوں کی بات ماننے سے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، فقال انی احبها، یا رسول اللہ، ہم کو کسی شخص نے نہیں روکا، ہم چاہیں تو اس سورت کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور اس سورت کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کی کسی بھی سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم اس سورت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حبو کا، تمہاری محبت، ایہا ادخلک الجنہ، تمہاری محبت اس سورت کے حوالے سے یہ سورت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اب آپ بتائیں کس قدر محبت تھی توحید باری تعالی سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی یکتائی سے۔ گویا کہ اللہ نے اس صورت میں اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے ان کو یہ صورت بہت پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں، اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا پر ایک شخص کو بھیجا، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب وہ شخص جب نماز پڑھاتا تو اپنی تلاوت کا اختتام قل هو اللہ احد پہ کرتا، اور بارہا ایسا کرتا۔ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ واپس آئے تو اس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلوہ لأی شیء ویصنع ذلک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو تو صحیح وہ ایسا کیوں کرتا ہے، آخر کیوں اپنی تلاوت کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتا ہے، اس کی وجہ تو اس سے پوچھو۔ جب پوچھا گیا تو لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، تو اس نے کہا میں اس سورت پر اختتام اس لیے کرتا ہوں، رحمان کی صفت کا ذکر ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا انہیں خبر دے دو، ان اللہ یحبہ، بے شک اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔
ہمیں جو اللہ کے تعارف سے محبت کرے، جو اللہ کی وحدانیت سے محبت کرے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی ہم کو اللہ کہہ کے پکارے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی ہم کو اللہ الصمد کہہ کے پکارے، جیسی اس کی ذات ہے ویسا ہی اس کو پکارا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر انسان ایسا ہی پکارتا ہے اور ایسا ہی عقیدت رکھتا ہے تو وہ جس طریقے سے محبت کرتا ہے اس عقیدے سے، ویسے ہی اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اس سورت کی فضیلت کے طور پر ایک اور حدیث منقول ہے، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة، اس حدیث کو غور سے سماعت کریں، ہم سب کے لیے سماعت کریں۔ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب جب اپنے بستر پر آتے تو کفئی، تو اپنے دونوں ہتھیلی کو ایسے جمع کرتے، ثم نفث فیہما فقرأوا فیہما قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ ایسے ہتھیلی کو جمع کر کے سرکار یہ 3 سورتوں کی تلاوت کرتے، سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے، بعدہ سورہ الفلق کی تلاوت کرتے، اور پھر سورہ الناس کی تلاوت کرتے، اور تلاوت کرنے کے بعد اس میں دم کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے بدن پر اس ہتھیلی سے مسح کرتے، اور مسح کی شروعات کیسے کرتے؟ یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ، مسح کی شروعات اپنے چہرے سے کرتے، وما اقبل من جسدہ، مسح کی شروعات اپنے سر سے کرتے، پھر اپنے چہرے پہ آتے، اور پھر جسم کے آگے حصے کی طرف مسح کرتے پورے بدن۔ یفعل ذلك 3 مرات، اور یہ کام 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کیوں کرتے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نبی کی سنت ہے۔ صحابہ کرام صرف یہ دیکھتے کہ میرے محبوب نے یہ عمل کیا ہے، صحابہ کرام یہ نہ سوچتے کہ میرے محبوب نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آقا کو جو پسند ہوتا صحابہ وہ دیکھتے رہتے، اور صحابہ اسی طرح اپنے کردار کو ان کے کردار میں ڈھالتے رہتے۔ یہ محبت کی نشانی ہے دوستو۔ جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ انسان واقعی اس کی محبت میں مخلص ہے تو اس کے ہر اچھے عمل کو اپنی زندگی کا آئینہ بنائے گا۔ تمام صحابہ کرام بھی اسی طرح عمل کرتے، جب بستر پہ جاتے تو اپنے ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور 3 سورتوں کی تلاوت کر کے پورے بدن پہ مسح کرتے۔ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ انسان کو اچھی نیند آتی ہے۔ اس کی تاثیر کیا ہوتی؟ انسان ڈراؤنے خواب سے محفوظ رہتا۔ اس کی تاثیر کیا ہوتی؟ اچھے خواب آتے جس کی اچھی تعبیر ہوا کرتی، یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے ایک پیغام دیا اپنے کردار کے حوالے سے کہ لوگوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، دیکھو یہ میری سنت ہے کہ جب بستر پر جانے لگو تو سب سے پہلے وضو کرو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ وضو کرو۔
اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کریں. بستر کو جھاڑ کر کے اس پر آرام کرو اور پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اور اس تلاوت کی برکت سے تمہیں اچھی نیند آئے گی، اور ایسی نیند آئے گی کہ آپ پھر یاد الہی کے لیے فجر کے وقت اٹھ سکیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیسی نیند چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایسی نیند چاہتے ہیں کہ غفلت سے بھری رہے، یا آپ ایسی نیند چاہتے ہیں کہ مولا جب آنکھ کھلے تو تیرا ذکر ہوتا رہے، مولا جب آنکھ بند ہو تو تیرے ذکر پر بند ہو؟ اگر انسان اتنا مخلص ہو جائے گا تو اس کی تاثیر سے ہر عمل اس کا اچھا ہونے لگے گا. انسان کے دل میں کئی طرح کے کنیکشن ہوتے ہیں. وہ خواہشات کرتا ہے، اچھے برے چیزوں کی خواہشات کرتا ہے. دل ہے تو خواہش کرتا ہے اچھے کھانے کی، دل ہے تو خواہش کرتا ہے اچھی گاڑی کی، دل ہے تو خواہش کرتا ہے اچھی بلڈنگ کی، دل ہے تو خواہش کرتا ہے اچھی سے اچھی چیزوں کی اور بری سے بری چیزوں کی. لیکن وہ خواہش جس خواہش سے انسان دنیا کو حاصل کر لیتا ہے، مولا کو چھوڑ دیتا ہے، ایسی خواہش سے ہی کٹنا یہی نبی کی سنت ہے. اور وہ خواہش جس کو اپنانے کے بعد اللہ کی یاد میں انسان مستغرق رہتا ہے، ایسی خواہشیں ہی اللہ کے دوستوں کی خواہشیں ہوا کرتی ہیں. یہی خواہش نبیوں کی ہوا کرتی تھی، یہی خواہش اولیاء کرام کی ہوا کرتی تھی، یہی خواہش علماء ربانیین کی ہوا کرتی تھی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ سورۃ الاخلاص کی مختصراً فضیلت ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس حوالے سے بخاری شریف کی روایت ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک، کہ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں، آدم کی اولاد میرے تعلق سے جھوٹ بولتے ہیں. ولم یکن له ذلک، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وشتمنی، اور مجھے گالی دیتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالی کہہ رہا ہے. اور مجھے گالی دیتے ہیں. ولم یکن له ذلک، اور انہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاهُ، جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ کس طور پہ وہ جھوٹ کہتے ہیں؟ وہ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طور پر جھوٹ کہتے ہیں کہ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ ہرگز وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسا کہ پہلے پیدا کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَى من اعادته، حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوسری مرتبہ کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے. ارے جو رب اللہ تبارک و تعالی جس وقت آپ کا وجود بھی نہیں تھا، رب تبارک و تعالی نے آپ کو وجود بخشا، آپ کو زندگی عطا کی. موت دینے کے بعد پھر زندگی دینے میں یہ کون سی ناممکن بات ہے؟
ناممکن بات تو یہ ہے کہ جس کا وجود ہی نہ ہو اس کو وجود بخشا جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مطلب جب اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ دوسری مرتبہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا، یا دوسری مرتبہ زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ تو گویا کہ اس طریقے کی باتیں کر کے بندہ مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، میرے تعلق سے جھوٹ بولتا ہے۔ وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّايَ، اور اس کے گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی گویا کہ جیسے مخلوق کا ایک رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی پیدائش میں، ویسے ہی رشتہ وہ اللہ کے لیے تصور کرتا ہے، گویا کہ گالی دے رہا ہے اللہ۔ جیسے ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد پھر ان دونوں کے مبارک رشتے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں صاحب اولاد بناتا ہے، وہی رشتے کا تصور وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو گویا کہ اللہ کو وہ گالی دے رہا ہے، اور اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ گویا ایسا کہہ کے وہ مجھ کو گالی دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں ایک ہوں اور بے نیاز ہوں، میں نیاز مند نہیں ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور جو نہیں چاہتا ہوں نہیں کرتا۔ اور وہ یہ کہ لم الد ولم اولد، میں کسی سے جنا نہیں گیا ہوں اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور میرے ساتھ کسی کا ساجھا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشرکین آئے سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کیا، یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ بتائیے، یہ مشرکین ٹھاٹھا مارتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان اللہ کے مقدس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو مشرکین ٹھاٹھا مارتے اور کہتے کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ فانزل اللہ تعالی، جب ایسی بات سنی اللہ تبارک و تعالی نے تو پھر اس سورت کو نازل فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس سورت کا پس منظر کیا ہے، کیوں اس سورت کو نازل کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رب تبارک و تعالی پر مشرکین بہتان باندھ رہے تھے اور اللہ کے تخلیق کا مذاق بنا رہے تھے۔ جبھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وہ الہ ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی کلمہ الہ ہے۔ اللہ ایک ہے، الہ کس کو کہتے ہیں؟ اب لوگ اپنے اپنے طریقے سے الہ کا پریبھاشا بنا لیا ہے۔
کچھ نااہل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ الہ وہ ہے جو بیٹا دیتا ہے۔ الہ ہونے کی بنیاد بیٹا دینے پر بنایا گیا۔ الہ وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے الہ ہونے کی بنیاد لوگوں کی مدد کو بنایا ہے۔ الہ وہ ہے جو پورا اختیار رکھتا ہے۔ گویا کہ لوگوں کی الہ ہونے کی بنیاد پورا اختیار ہونے کو بنایا ہے۔ الہ وہ ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ گویا کہ الہ ہونے کی بنیاد غیب کی باتیں بتانے کو بنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الہ بیٹا نہیں دیتا، الہ غیب کی بات نہیں بتاتا، الہ خود مختار نہیں ہے۔ الہ غیب کی بات بتاتا ہے، لیکن اس کو ہم بنیاد الہ ہونے کی نہیں بنائیں گے۔ خود مختار ہے، لیکن اس کو بنیاد الہ ہونے کی نہیں بنائیں گے۔ وہ ہر کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کو بنیاد الہ ہونے کی نہیں بنائیں گے۔ اس لیے کہ اگر الہ ہونے کی بنیاد بیٹا دینے کو بنا دیا جائے تو ایک خرابی لازم آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے تنہائی کے عالم میں۔ حضرت مریم گھبرا گئی تھی کہ اس تنہائی کے عالم میں کون آ گیا میرے پاس۔ جبریل نے عرض کیا آپ گھبرائیے نہیں، میں خدا کی جانب سے ایک فرشتہ آیا ہوں۔ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کر دوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عطا کرنا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر بیٹا دینے کو الہ ہونے کی بنیاد مان لی جائے تو خرابی یہ آئے گی کہ حضرت جبریل امی کو بھی الہ ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی بیٹا دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے جان چیزوں کی یا کسی مردے کے اندر زندگی بخشنے کو اگر الہ ہونے کی بنیاد بنا دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے اشارے سے مردے زندہ ہوا کرتے۔ الہ ہونے کی بنیاد اگر اس کو بناتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننا پڑے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الہ ہونے کی بنیاد بیٹا دینا نہیں ہے۔ اللہ بھی بیٹا دیتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی عطا کرتے ہیں۔ کسی بھی شے کو جب اللہ دیتا ہے تو وہ ذاتی طور پر دیتا ہے، اور جب بندہ دیتا ہے تو وہ عطائی طور پر دیتا ہے۔ آخر الہ ہے کون؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خود تعارف کرایا۔ الہ وہ ہے جو ایک ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ الہ وہ ہے جو اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا نیاز مند نہیں ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک کو دو مان لیا جائے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں چند معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ یہ سورج کا ایک طرف سے نکلنا جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے
قیام قیامت سورج کا ایک طرف سے نکلنا اور دوسری طرف غروب ہونا اور اس میں ذرہ برابر سسٹم میں فرق نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ایک ہے۔ چاند جس طریقے سے پہلے حیت سے نکلتا ہے ویسے ہی آخری تک نکلتا رہے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ورنہ اگر اللہ چند مان لے تو مان لیا کوئی ایک معبود یہ کہے کہ مشرق سے سورج نکلنا چاہیے تو دوسرا یہ کہے گا نہیں 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 مشرق سے نہیں مغرب سے نکلنا چاہیے، تیسرا کہے گا نہیں 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 مغرب سے نہیں اتر سے نکلنا چاہیے، چوتھا کہے گا نہیں 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 دکن سے نکلنا چاہیے، فساد برپا ہو جائے گا۔ اور اگر ان چاروں معبودوں میں سے کسی ایک معبود کی بات کو مان بھی لیا جائے تو پتہ چلا ایک حاکم بنا، پتہ چلا 3 محکوم بنے، اور محکوم خدا ہو نہیں سکتا۔ محکوم خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا اللہ ایک ہی ہے۔ دنیا کا نظام جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی آج تک گردش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بندہ کو کسی کے پیدا کرنے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کام کو عمل میں لانے کا کسی اور کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر کام خود اختیار سے کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ساتھ کسی کا ساجھا نہیں۔ سورہ اخلاص کی پوری آیت اور سورہ اخلاص کی پوری سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور اسی کی طاقت تمام طاقتیں۔ نبی کو جو طاقتیں ملی، اولیاء کو جو طاقتیں ملی، بزرگوں کی جو طاقتیں ملی، علماء ربانیین کو جو طاقتیں ملی، کرامات کی شکل میں، معجزہ کی شکل میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی شکل میں جو طاقتیں مل رہی ہے اور ملی، وہ سب اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے پاس جو طاقتیں ہیں اس کو کسی نے نہیں دیا ہے، وہ اس کی خود کی طاقت ہے۔ یہی عقیدہ ہم سب مسلمانوں کا ہے، یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ آج بحمدہ تعالی سورہ اخلاص کی اختصار کے ساتھ تفسیر مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ عز و جل اب اس کے بعد جس سورت کی تفسیر ہونی ہے انشاءاللہ والتین اور والزیتون کی تفسیر ہوگی، اور آنے والا جو سیٹرڈے ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کے بعد جو سیٹرڈے پڑے گا انشاءاللہ عز و جل تاریخ کے اعتبار سے اس تاریخ میں انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر رکھی جائے گی، اور وقت یہی رہے گا، یعنی کہ 2:30 بجے کا پروگرام رہے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اسی وقت کے حساب سے ہم سے جڑیں گے۔ میں آپ کو پھر سے انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، میں 3 رمضان کو پھر آؤں گا آپ کے سامنے، اور میں انشاءاللہ اس تاریخ کے بارے میں بتا دوں گا۔ 3 رمضان کو جو پروگرام کا ایک شیڈول بنایا گیا ہے، وہ پہلا جو پروگرام ہے وہ تجوید قرآن کے نام سے ہے۔ اس میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل بتایا جائے گا، اور تجوید کتنی ضروری ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور تجوید کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا احکام آئے اس کے حوالے سے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔
آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ وقت کے حساب سے آپ ہمارے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ عز و جل، اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور اگر سوال پوچھنا ہے رمضان کے متعلق تو آپ سوال کمنٹ باکس میں لکھ کے دے سکتے ہیں، رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، یا کچھ بھی زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل۔ زکوٰۃ کے ٹاپک پر بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، اس کا بھی شیڈول بنا دیا گیا ہے۔ میرے پیج کو اگر اوپن کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو وہ شیڈول آپ کی نگاہ کے سامنے رہے گا، اس میں سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس دن کون سا پروگرام انشاءاللہ ترتیب پائے گا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو بھی قرآن کریم کی صورت پڑھی گئی ہے اور ترجمے اور مفاہیم بتائے گئے ہیں اور تفسیر کیے گئے ہیں، مولا پڑھنے میں، سننے میں، جانے لفظ انجانے لفظ معنی حرف جو بھی غلطی ہو، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور یہ دیکھیے سورہ اخلاص کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ یہاں پر قل کا مطلب لکھا گیا اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہوا کا لفظ ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے وہ۔ پھر یہاں پہ لکھا گیا اللہ، یہاں پہ لکھا گیا ہے اللہ، بریکٹ میں اس کا ترجمہ ہے احد، بریکٹ میں اس کا ترجمہ ایک۔ پھر وہاں دوسری آیت، یہاں ایک آیت مکمل ہو جاتی ہے، پھر دوسری آیت شروع ہوتی ہے اللہ الصمد، تو وہاں پہ اللہ کا مطلب تو اللہ ہی ہے، صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، بے نیاز کا مطلب یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لم یلد کا مطلب یہ ہوا، بریکٹ میں اس کا معنی لکھا ہے اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی جو انسانی رشتے ہوتے ہیں اس حساب سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی سے، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، بریکٹ میں ترجمہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ساجھا نہیں، یہاں بھی بریکٹ کا ترجمہ ہے۔ اور اس کا پورا خلاصہ ترجمہ یہاں پہ میں نہیں لکھا، پورا خلاصہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، لم یلد یعنی اس کو کسی نے نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ساجھا نہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہے، مفہومی ترجمہ بھی ہے اور خلاصہ ترجمہ بھی ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔